اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، معزز ناظرین، خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم آخری پارہ پہ پہنچے ہیں۔ آخری پارہ کے خلاصہ کا آغاز کرنے سے پہلے حسب معمول جس طرح میں آپ کو ایک مرکزیت بتاتا ہوں، ایک مرکزی نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو وہ مرکزی نقطہ جو ہے وہ کیا ہے، یعنی آخری پارے کا وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے انسان کو قیامت کے حوالے سے مسلسل آگہی بخشی ہے، اور اسے قیامت کے حوالے سے آگہی دی ہے، اور اسے بتایا ہے کہ قیامت کے احوال کیا ہوں گے، قیامت میں کیفیات کیا ہوں گی، قیامت میں حالات کیا ہوں گے، اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ابھی قیامت کا ذکر ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کی آنکھوں کے سامنے بالکل سادہ انداز سے قرآن مجید نے بالکل سادہ انداز سے جو انسان کو، بلکہ عام انسان کو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، بالکل سادہ انداز سے اس کے سامنے اس دنیا میں جو حقائق ہیں، جو دلائل ہیں، جو براہین ہیں، انہیں بالکل سادہ انداز سے انسان کے سامنے رکھا ہے۔ تیسری چیز جو ہے، یعنی جو اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے پھر ساتھ انسان کی اخلاقی کردار کو بھی بیان کیا ہے، یعنی معاشرتی احوال بھی دیانت کے حوالے سے، امانت کے حوالے سے، اور رویوں کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے، یہ بات بھی اللہ پاک نے جو ہے وہ بیان کی ہے، یعنی ان تینوں نکات کو آخری پارے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا برپا ہونا، اسے سمجھنے کے لیے اس دنیا میں جو آپ کے سامنے ہر لمحے برپا ہو رہی ہیں چیزیں، صبح ہے، شام ہے، شام کا ڈھل جانا ہے، صبح کا طلوع ہونا ہے، سورج کا نکلنا ہے، آسمان کا اس بلندی پہ کھڑے ہونا ہے بغیر کسی سہارے کے، اور زمین کا سرسبز و شاداب ہونا ہے، زمین کا اجڑ جانا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی اور موت کے احوال ہیں، یعنی انہیں قرآن مجید نے بیان کیا آخرت کی زندگی کو سمجھنے کے لیے، اور خدا کی قدرت، خدا کی طاقت اور خدا کی عظمت کو سمجھنے کے لیے وہ دلائل جو اس کائنات میں ہے، اس کے آئینہ میں دراصل اللہ پاک ہمیں قیامت کے احوال سمجھانا چاہتے ہیں، اور دراصل یہ بات اگر سمجھ میں آتی ہے، خدا کی یہ بات، تو اس میں انسان کو خدا کے جلوے نظر آتے ہیں، خدا کی عظمتیں نظر آتی ہیں، اور جب انسان کو عظمتیں نظر آتی ہیں خدا کی، تو انسان کو ایک مقصد ملتا ہے، ایک منزل ملتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا۔ یعنی جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کی ساری کار فرمائیاں جو ہیں وہ اللہ کے قدرت کے مرہون منت ہیں، تو اس کا دل خدا کی جانب کھنچتا ہے، خدا کی جانب آتا ہے،
اور خدا کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہتا ہے مجھے اللہ کی رضا چاہیے، بلکہ انسان کا دل کھنچتا ہے خدا کی طرف، خدا کی محبت کی طرف، خدا کی عظمت کی طرف، خدا کی قدرت اور خدا کی شان کی طرف بڑھتا ہے دل۔ جب خدا کی شان کی طرف بڑھتا ہے دل انسان کا، تو اس صورت میں پھر ایک عجیب سی کیفیت انسان کی پیدا ہوتی ہے، اور انسان خود کو اخلاقی اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے بہتر اس لیے کرتا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، اور خدا وہ ہے جو اس کائنات کی ہر مد و جزر کے پیچھے ہے، اور اس کائنات میں انسان اگر سمجھنا چاہے اس کائنات کو، تو اس کائنات کے اللہ کی قدرتوں کے آئینہ میں اس قدرت کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے یہاں پہ جو دلائل ہیں ان کی روشنی میں انسان اندیکھی چیزوں پر جو اللہ نے فرمائی ہیں ان پہ ایمان لا سکتا ہے۔ یہ اصل میں پوائنٹس ہیں، اور اخلاقی اعتبار سے انسان خدا کی عظمت اور خدا کی محبت کی بنا پہ کرتا ہے خود کو بہتر۔ جب ہمارا تعلق اللہ سے محبت کا نہیں ہے، اطاعت کا نہیں ہے، تو پھر ہم اپنی ذات میں کیوں تبدیلی لائیں گے؟ تبدیلی کی بنیادی احساس تبدیلی کا وہ انسان کی محبت ہے، اور محبت کے بعد کسی کی عظمت کا احساس ہے، پھر اس کی عظمت کے ساتھ اس کے حکم کی حکمت کا احساس ہوتا ہے، پھر جا کے انسان جو ہے کھنچتا ہے اس طرف کہ مجھ سے کوئی نافرمانی اور کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ آپ اگر سورۃ النبا سے اٹھا کے دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آتی ہے کہ اللہ پاک قیامت کا ذکر کرتے ہیں۔ قیامت کا ذکر کرنے کے بعد پھر کائنات میں برپا جتنے دلائل ہیں ان کو مینشن کرتے ہیں۔ یہی ترتیب ہے، قیامت کا ذکر ہے، کائنات میں برپا جتنے بھی احوال ہیں ان کو بطور دلیل کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ کا ذکر ہے۔ یعنی یہی ترتیب ہے، اسے اگر آپ آگے پیچھے کر لیں، اسی ترتیب کے ساتھ ان صورتوں میں ذکر کیا گیا۔ میں چیدہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے سورۃ النبا میں آغاز میں قیامت کا ذکر ہے، پھر قرآن مجید اس کائنات میں برپا شواہد کو، براہین کو، دلائل کو سامنے لاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش نہیں بنا دیا؟ کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے گارڈ نہیں دیا؟ کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا؟ ہم نے تمہیں نیند کی جو پرسکون ہے عطا کی ہے، ہم نے رات جو ڈھانپ دینے والی ہے لباس کے طور پہ عطا کی ہے، دن جو ہے معاش کی خاطر عطا کیا ہے، اور تمہارے سر کے اوپر 7 آسمان ہیں، اور ہم نے تمہارے لیے ایک چمکتا ہوا سورج بنایا ہے، پھر بادل بنائے ہیں تمہارے لیے، پھر وہ جب برستا ہے پانی تو پھر اس سے دانہ بھی اور نبات بھی، اناج بھی اور سبزہ بھی اور باغات بھی نکلتے ہیں۔ اب یہ دلائل ہیں، شواہد ہیں کہ انسان جب انہیں دیکھتا ہے تو اسے خدا کی قدرت پہ یقین آتا ہے۔ اب خدا کی قدرت پہ جب یقین آتا ہے تو انسان خدا کی عظمت کی بنا پہ اس کی اطاعت کرتا ہے، محبت کی بنا پہ، اور اس کی حکمت کے راز سمجھنے کے لیے اطاعت کرتا ہے، اور پھر یقین لاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہمارے ہاں ہمارا حساب و کتاب لیں گے۔
یعنی یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید فوراً فرماتا ہے کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا فیصلے کا دن ہے وہ۔ یعنی یہی ترتیب قرآن مجید جو ہے وہ لے کے چلتا ہے۔ میں چیدہ چیدہ آپ کے سامنے ان باتوں کو بیان کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ نافرمانوں کا ذکر ہے، پھر متقین کا ذکر ہے کہ متقین کامیاب ہو گئے، ان کے لیے باغ ہوں گے، انگور ہوں گے، اور ہم عمر خواتین ہوں گی، وکاسن دہاقہ اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، اس میں بےہودہ اور لغو باتیں نہیں وہ سنیں گے، اور اللہ پاک انہیں جزا جو عطا فرمائیں گے، اللہ اکبر، وہ اللہ پاک کے حساب کے مطابق ہوگی، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ آپ نے دیکھا قرآن مجید نے اسی ترتیب سے لایا۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید آگے جو ہے سورۃ النازعات ہے۔ اب قرآن مجید قسم اٹھاتا ہے، قسم کا انداز ہے کہ لیکن قسم تمام کی تمام قسم کھانے کے بعد قرآن مجید پھر قیامت کا ذکر کرتا ہے، یعنی قیامت کا ذکر پہلے ہے اور پھر اس کے بعد کافروں کے تعجب کو بیان کرتا ہے۔ کافر کہتے ہیں ہم کیسے، جب ہم بالکل بوسیدہ ہڈیاں رہ جائیں گی، ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا، تو کیسے ہم پھر اٹھیں گے؟ تو قرآن مجید فرماتا ہے یہ تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، صرف آپ اس کائنات کو دیکھیں، موت و حیات کے فلسفے کو سمجھیں۔ پہلے آپ کیا تھے، اب آپ کیا ہیں، پھر آپ کیا ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اٹھیں گے آپ۔ تو یہ خدا کا فیصلہ ہے، اس وجود پہ خدا کے احکامات نافذ ہوں گے۔ جیسے تمہارا یہ وجود پہلے نہیں تھا، تب بھی خدا کے حکم کی بنا پہ یہ بنا ہے، تخلیق ہوا ہے، تو اس وجود پہ خدا کے احکامات جاری اور ساری ہوتے رہیں گے۔ تو قرآن مجید اس حوالے سے پھر فرماتا ہے، پھر یعنی قرآن مجید ذکر کرتا ہے حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا ذکر کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار کو بھی سامنے لاتا ہے اور فرعون کے کردار کو بھی سامنے لاتا ہے۔ پھر قیامت کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید، دوبارہ دہراتا ہے۔ اسی طرح سورۃ النازعات میں دہرانے کے بعد یعنی مختلف اینگل سے دہراتا ہے، چونکہ اگر میں اس اینگل کو یہاں پہ بیان کروں گا تو وہ خاصا طویل ہو جائے گا، لیکن میں ایک بات ضرور بیان کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یعنی دنیا کو ترجیح دی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کے لیے جد و جہد کرنا یہ برا نہیں ہے۔ بری چیز کیا ہے؟ وہ ہے ترجیح دینا، یعنی دنیا کو کمانا، محنت کرنا، رزق حلال کے تحت مال و منال لینا، یہ برا نہیں ہے۔ برا کیا ہے؟ جب آپ اسے ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، جب آپ اسے ترجیح دیتے ہیں تو بس یہیں پہ یہ ٹھوکر لگتی ہے انسان کو۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جہنم ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو خدا کی ملاقات سے اسے یہ احساس ہوا کہ میں نے ایک بڑی ذات کی بارگاہ میں جانا ہے، یہ احساس اسے اپنی خواہشات کو روکنے کا سبب بنا، یعنی خدا کی بارگاہ میں حاضری۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی قرآن مجید نے قیامت کے احوال کے ساتھ ساتھ انسان کے نتائج کو بھی سامنے رکھا، اعمال کے۔ اور دیکھیے آگے قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ انسان تو یہی سمجھے گا کہ وہ ایک شام رہا ہے یا ایک صبح رہا ہے، یعنی 100 سال گزارنے والا انسان
جب وہاں پہنچے گا تو یہ سوچے گا، کیا سوچے گا کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، بھئی ایک شام وہاں پہ گزری ہے یا ایک صبح وہاں پہ گزری ہے۔ یعنی انسان 100 سال گزارنے کے بعد بھی یہی کہے گا کہ میں ایک شام گزاری ہے اور یا ایک صبح گزاری ہے، لیکن افسوس کہ کہے گا تو صحیح، لیکن اس نے کوئی ایک شام بھی اپنے رب کے نام نہیں کی ہوگی۔ کاش کہ انسان سمجھ سکتا کہ وہ جسے شام کہہ رہا ہے اگر وہ رب کے نام کر دیتا تو بات بن جاتی۔ رب کے نام کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخرت پہ دنیا کو ترجیح نہ دیں، یعنی سچ پہ جھوٹ کو ترجیح نہ دیں، دیانت کو خیانت کو، امانت پہ دیانت پہ ترجیح نہ دیں، نیکی کو ترجیح دیں برائی پر، اور برائی کو ترجیح نہ دیں نیکی پر۔ ایثار اور سخاوت کو ترجیح دیں بخل پہ، کنجوسی پہ، ظلم پہ۔ حق توڑنے، حق مارنے کو ترجیح نہ دیں حق دینے پر، حق دینے کو ترجیح دیں حق مارنے پر۔ رحم کو ترجیح دیں ظلم پر، اور ظلم سے دامن کو بچا لیں۔ وآثر الحیاۃ الدنیا، یعنی یہ ہے دراصل کہ انسان اپنے دل کی لالچ کو ترجیح نہ دے، بلکہ دل کی سخاوت کو ترجیح دے، جفا کو ترجیح نہ دے وفا پر، اخلاص کو ترجیح دے دھوکہ بازی پر، فریب کاری کو اخلاص پہ ترجیح نہ دے۔ آپ دیکھ لیں کہ صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ ہم جفا کو، ہم ظلم کو، ہم لالچ کو، ہم بے وفائی کو، ہم خیانت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ہے، مال و دولت دنیا نہیں ہے، زمین اور جاگیر دنیا نہیں ہے، بلکہ لالچ دنیا ہے۔ یعنی جسے ہم کہیں کہ جب وہ آپ کے لیے بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ مال تو آپ کے لیے آخرت ہے، اس لیے کہ جب آپ سخاوت سے کام لیتے ہیں تو آخرت ہے، جب آپ حقدار کو حق دیتے ہیں تو آخرت ہے، جب آپ روشنی کا انتظام کرتے ہیں تو آخرت ہے، جب آپ ظلم نہیں کرتے تو آخرت ہے۔ یہ چیزیں تو آخرت ہیں، لیکن اگر آپ نے اسے ترجیح دی کہ جس میں آپ ظلم کرتے گئے، حق مارتے گئے، لوگوں کو ذلیل کرتے گئے، رسوا کرتے گئے، دھوکہ دیتے رہے، فریب کرتے رہے، منافقت کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ یہ جو روش ہے، یہ دراصل یہ دنیا کا وہ حصہ ہے کہ جو مردار کی طرح ہے، اور اسے حاصل کرنے والا جو ہے وہ کتا ہے۔ یعنی اسے چاہنے والا الدنیا جیفا، اور وطالبها کلاب، دنیا مردار کی طرح ہے۔ یعنی مردار سے مراد یہ والا ہے کہ جس میں آپ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، جس میں آپ
لالچ و حرص و ہوس کو ترجیح دیتے ہیں، جس میں آپ تکبر کو، لوگوں کی تذلیل کو، لوگوں کو برباد کرنے کو ترجیح دیتے ہیں آباد کرنے کی بجائے، یہ وہ دنیا ہے جو مردار ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ قرآن کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ دنیا حسنہ ہے کہ جس میں آپ انصاف کرتے ہیں، جس میں آپ سخاوت سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو حق دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، لوگوں سے سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اچھے رویے کے ساتھ رہتے ہیں، رشتوں کو نبھاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں دراصل دنیا حسنہ ہیں۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے سورہ عبس آتی ہے، اس میں بھی وہی تھا، وہی انداز رکھا گیا کہ جس میں قیامت کا ذکر ہے، انسان کے اخلاق کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، اور پھر یہ بتایا قرآن مجید نے کہ تخلیق کے بعد جو وقت دنیا میں گزرتا ہے، گزرنے کے بعد پھر انسان قبر میں جاتا ہے، اور خدا اس حقیقت سے واقف ہے، اسے قبر عطا کرتا ہے۔ اچھا، پھر دیکھیے کہ یہ باتیں کرنے کے بعد، یہ بیان کرنے کے بعد قرآن مجید پھر دنیا میں دلائل کی بات کرتا ہے، شواہد کی بات کرتا ہے۔ کیا فرماتا ہے یہ بات کرنے کے بعد؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے تو صحیح۔ کس کو دیکھے؟ وہ دیکھے اپنے کھانے کو، دیکھے اپنے کھانے کو، دیکھے اور پھر دیکھے کیا اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ یہ بھی غور کرے اس حقیقت پر کہ پروردگار کس طرح موسلا دھار پانی برساتا ہے۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر کس طرح بیج زمین کے سینے کو پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی میں غلہ پیدا کیا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاریاں بنائی، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اور کھجور پیدا کی، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور بھرا بھرا گنجان باغ بنایا، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، میوے بھی پیدا کیے جو انسانوں کے کام آتے ہیں، گھاس بھی بنایا جو جانوروں کے کام آتا ہے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ متاع زندگی ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپاؤں کے لیے بھی۔ یہ دلائل سامنے رکھنے کے بعد قرآن مجید نے پھر قیامت کی ایک بڑی حقیقت کو بیان کیا کہ جو لوگوں کی کیفیت ہوگی، جنہوں نے کبھی بھی قیامت کو نہیں مانا ہوگا، جنہوں نے کبھی قیامت کے حوالے سے اپنا احتساب نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے کبھی بھی خدا کی گرفت سے اپنے دل میں ڈر کو محسوس نہیں کیا ہوگا، قرآن کہتا ہے ان کے حالات کیا ہوں گے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کان بہرے کر دینے والی آواز ہوگی۔ کیا ہوگا؟ کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ دیکھیں دنیا میں بھائی کس طرح بھائیوں کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں تو جب کوئی دشمن حملہ کرے تو بھائی سے جڑ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن شدید مشکل میں ایسی ہوگی کہ بھائی سے بھاگ جائے گا، انسان اپنی ماں سے بھاگ جائے گا، انسان اپنے باپ سے بھاگ جائے گا، یعنی بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگ جائے، بھائی اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، خاوند اپنی بیوی سے دور ہو جائے گا،
وبنیہ اپنی اولاد سے دور ہو جائے گا، اور ہر شخص جو ہے ایک عجیب سی کیفیت میں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس دن بھی دو چہرے ہوں گے۔ ایک چہرہ وہ ہوگا جو نور ایمان سے منور ہوگا، حشاش بشاش ہوگا، تازہ خوش خرم ہوگا۔ یعنی کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے غبرہ، غبار آلود ہوں گے، تھکے تھکے سے، پریشان پریشان، اجڑے اجڑے سے۔ ترہقها قطرہ، ایک عجیب سی مایوسی کی تاریکی ان کے چہروں پر ہوگی کہ جسے دیکھ کے ہی وحشت پیدا ہوگی۔ اور وہ کون ہوں گے؟ جن کے چہروں کی یہ حالت ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے انکار کیا ہوگا۔ یعنی وہ جو قیامت کا انکار ہے ان چہروں کو برباد کر جائے گا، انہیں خوفزدہ کر جائے گا، چونکہ انہوں نے کبھی تیاری نہیں کی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کو اگر قبل از وقت کسی طوفان کا پتہ چل جائے، کسی سیلاب کا پتہ چل جائے، کسی آندھی کا پتہ چل جائے، اگر وہ دنیاوی اعتبار سے اپنا کچھ سدباب کر لیتا ہے، سیلاب آنا ہے، وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے کہیں پر، تو اس کا گھر برباد ہونے سے بچ جاتا ہے، سامان برباد ہونے سے بچ جاتا ہے۔ میری گھر سے مراد بال بچے ہیں، اولاد ہے، والدین ہیں، وہ برباد ہونے سے اور تباہ ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ در و دیوار تو گر جاتے ہیں لیکن گھر بچ جاتا ہے جو انسانوں سے ترتیب پاتا ہے۔ سیلاب بھی اگر آئے تو اگر اطلاع دے دی جائے تو گھر کے گھر بچ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم اس بات کے احساس کے ساتھ جئیں گے کہ ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے اور ہر زیادتی اور ظلم سے بچیں گے، اپنے دامن کو بچائیں گے، تو یقین جانیے کہ وہ گھبرا دینے والا دن جو ہے وہ بھی چہروں کی مسرت کو نہیں چھین سکے گا، اس لیے کہ دل پہلے ہی آگاہ ہوں گے اس بات سے اور اس یقین سے کہ اس دن نے آنا ہے اور اس نے ایسا ہونا ہے۔ تو جس طرح انسان یہاں پہ آنے والے طوفانوں کے بارے میں سدباب کر لیتا ہے، اسی طرح وہ لوگ جو قیامت میں یقین رکھتے ہوں گے وہ سدباب کریں گے، اس لیے کہ ان کا دل پہلے ہی تیار ہوگا، ان کا یقین پہلے ہی تیار ہوگا، اور وہ یہی کہیں گے کہ پروردگار ہمیں تو پورا یقین تھا اس بات پہ کہ ہم نے اٹھنا ہے، تیرے حضور جانا ہے، تیری بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ جو یقین ہے یہ دراصل یقین نہیں ہے، اس دن کا سدباب ہے۔ قرآن مجید دیکھیے، میں آپ کے سامنے وہ الفاظ دہرا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ یہ سمجھیے کہ ہم نے ربع کے قریب ترین جا کے ہم نے خلاصہ بیان کر دیا۔ انشاءاللہ کل ہم اسے دوبارہ اگلے ربع کو کوشش کریں گے کہ ہم بیان کریں کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن چہرے نور ایمان سے روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، حشاش بشاش ہوں گے، تازہ دم ہوں گے، خوشگوار ہوں گے۔ آپ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دل پہلے ہی یقین کی دولت سے منور ہوں گے، پہلے ہی وہ یقین کی بنا پر اپنے اعمال سے، اپنے احتساب سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اس کی تیاری کر چکے ہوں گے۔ جب انسان تیاری کر لیتا ہے تو اللہ پاک کا کرم جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر چہرے منور رہتے ہیں، خوشگوار رہتے ہیں، حشاش بشاش رہتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے سورۃ القیامہ میں کتنے خوبصورت لفظ فرمائے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، تر و تازہ پھول کی طرح کھلے ہوئے ہوں گے،
الی ربہا ناظرہ، بس اپنے رب کے جلووں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یقینی بات ہے کہ وہ گھبراہٹ میں لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ خدا کا غضب اس وقت کتنا لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہے۔ جہاں پہ یقین نہیں ہوگا وہاں پہ خدا کے غضب کی جو خوف کا احساس ہے اور جو غضب کا جو احساس ہے، گرفت کا احساس، انہیں اپنی گرفت میں لیا ہوا ہوگا۔ الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف خوشگوار چہروں کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج کا یقین جو ہے، آج کا احتساب، آج کا ایمان، آج کا اخلاق، آج کا کردار جو ہے وہ قیامت کے دن خوف کے اندیشوں کو اور تباہی کے اندیشوں کو ختم کر دے گا۔ تر و تازہ چہروں کے ساتھ، حشاش بشاش اور خوشگوار چہروں کے ساتھ صاحبان یقین، صاحبان ایمان، صاحبان کردار، صاحبان اخلاق اپنے رب کے جلووں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کی قدرتوں کی طرف، اور اس کی عظمتوں کی طرف، اور اس کی گرفت کی طرف، اور اس کی طاقت کی طرف اور قوت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم پہ کرم فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، اور ہمیں خود کو سنوارنے، خود کو بہتر کرنے، اپنے اذہان کو، اپنے قلوب کو، اپنے احساسات کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن مجید کے تصدق سے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جن دوستوں نے بھی، جن بھائیوں نے، بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ہماری التجا ہے کہ پروردگار ہر دل کی دھڑکن کو جانتا ہے، مالک اپنا کرم فرما دیں، اور ہمارے چند الفاظ جو ہم نے کہے قرآن مجید کے خلاصہ کے حوالے سے اسے قبول فرما لیں۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔